بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، پیش خدمت ہے ایک درویشی عمل، دنیا اور آخرت کی تمام نعمتوں کے لیے ایک مجرب وظیفہ۔ دنیا کی لائن کچھ اور ہے، درویش کی زندگی کچھ اور ہے، صوفیاء کی زندگی کچھ اور ہے، اور دنیا داروں کی زندگی کچھ اور ہے۔ بہرحال جناب، دنیا کی ضرورتیں بھی ایک حقیقت ہیں اور انسان ان کی تلاش میں بھٹک بھی رہا ہے۔ مجھے بہت زیادہ تنقید کا سامنا کرنا پڑتا ہے جب میں رزق کے معاملے میں ویڈیوز بناتا ہوں، مگر میری مجبوری ہے کیونکہ میرے ملک کے اندر جو لوگوں کے حالات ہیں تو میں ہمیشہ کوشش کرتا ہوں کہ ایک سے ایک بڑھ کر کوئی چیز ان کے ساتھ ڈسکس کی جائے۔ کیا پتہ کون سا وظیفہ، کون سی آیت، کون سا جو ہے ذکر جو ہے اس کو کرنے سے میرے ملک کے کسی ایک مفلس انسان، کسی میرے دوست، کسی بہن بھائی کی وہ ضرورتیں اللہ تعالیٰ پوری فرما دے، اس کو وظیفہ وہ سوٹ کر جائے اور اس کے حالات اچھے ہو جائیں۔ میں نے کبھی یہ دعویٰ نہیں کیا کہ جناب یہ چیزیں میری اپنی کوئی گھر کی تخریق شدہ نہیں ہیں۔ اللہ کا ذکر ہے، اللہ کا کلام ہے، اللہ کے اسماء ہیں، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں سے بتائے ہوئے وظائف ہیں، ہماری برسہ برس سے بزرگوں کے استعمال میں رہی، خود بھی عمل کرتے ہیں، وہی دوسروں کو بتاتے ہیں۔ ہمارا بھی ایک، وہی آپ کا بھی ہمارا ایک ہی رب ہے، اس رب نے سب ضرورتیں پوری کرنی ہے۔ وہ ہمیں بھی جب ضرورت ہوتی ہے ہم رب کے سامنے اسی طرح سے وہ ہاتھ پھیلاتے ہیں اور اسی طریقے سے مانگتے ہیں، وہی طریقہ آپ کو سکھاتے ہیں کہ یار یہ آپ کر لیں۔ یہ ایک عمل ہے، یہ ایک دعا ہے، یہ ایک ایسی درویشی دعا ہے کہ اگر آپ اس کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں، اس کو ایک ٹائم پہ کوئی زندگی، کوئی 24 گھنٹوں میں کوئی ایک وقت مقرر کر لیں کہ میں نے اس دعا کو جو ہے وہ کثرت سے بیٹھ کے کرنا ہے۔ یہ اللہ کے ولی لوگوں کی، درویشوں کی دعا ہے، یہ صوفیاء کی دعا ہے، اور اس دعا میں اتنا زبردست اثر ہے کہ اگر آپ اس دعا کو جو ہے وہ پڑھنے کا ایک روٹین بنا لیتے ہیں، ایک وتیرہ بنا لیتے ہیں، تو آپ کی زندگی میں کم از کم یہ رزق والی پریشانیاں نہیں رہتی، نمبر ایک۔ اور نمبر دو، جو اس کا اضافی کنٹینٹ ہے، وہ جس کے اضافی فوائد ہیں، وہ یہ ہیں کہ اللہ دین کی سمجھ بھی عطا کرتا ہے، اللہ گناہوں سے نفرت بھی آپ کے دل میں ڈالے گا، اللہ تعالیٰ ہدایت کی طرف بھی آپ کے قدم بڑھانے میں آپ کی مدد کرے گا، اور آپ کی آخرت کے لیے بھی آپ کی بہت بھلائیاں جو ہیں اللہ تعالیٰ آپ کو عطا کرے گا، نہ صرف دنیا کی بلکہ آخرت کی۔ میں نے اس کے ٹائٹل میں آپ کو بتایا دنیا اور آخرت کی تمام نعمتوں کے لیے۔ تو جب آپ اللہ تعالیٰ کو اس طرح سے پکار کر یہ دعا آپ، لیکن اس کو ریگولر کریں۔ دیکھیے کوئی بھی عمل چھوٹا یا بڑا نہیں ہوتا، اس کے ریزلٹس ڈیپینڈ کرتے ہیں آپ کی ریگولرٹی کے اوپر۔ یہاں مسئلہ یہ ہے کہ چند دن کے لیے ہم کوئی بھی عمل کرتے ہیں، انسان بے چین بہت ہے نا، مطلب مستقل مزاجی ہمارے اندر ختم ہو گئی ہے۔ ہماری بے چینی یہ ہے کہ ہم بس روز یوٹیوب پہ بیٹھ کے ایک سے ایک بڑھ کے ایک چینل کو دیکھیں، ایک سے ایک بڑھ کے ویڈیو دیکھیں، اس کا نہیں وظیفہ لگا چھوڑو، دوسرا چینل پکڑو، اس کا لگے گا، کسی کا بھی نہیں لگے گا، کسی کا، یاد رکھیے کسی کا بھی نہیں لگے گا۔ یہ وظائف، یہ ذکر، یہ اذکار، یہ دعائیں، یہ اس وقت ہوتی ہیں جب آپ کانسٹنٹلی آپ اس کو کرتے ہیں، مستقل مزاجی اپنے اندر لاتے ہیں۔ ایک بھائی صاحب مجھے اکثر کمنٹ کرتے ہیں کہ جناب روز نیا وظیفہ بتا دیتے ہیں، ہم کتنے وظیفے کریں؟ یار خدا کا خوف کر لیں، آپ ایک وظیفہ کریں۔ کس پاگل نے آپ کو کہا ہے کہ یار جو روز ویڈیو آپ دیکھیں وہی وظیفہ کرنے بیٹھ جائیں؟ یہ کوئی زندگی کا طریقہ ہے؟ اس کا مطلب آپ تو بالکل فارغ آدمی ہیں۔ یہ ہر کوئی عام سا بھی کوئی سینسیبل آدمی ہے، اس کو پتا ہوتا ہے کہ اس مارکیٹ میں ہزاروں دوائیاں موجود ہیں، میڈیسن موجود ہیں۔ لیٹ سپوز یہ وظیفوں کا چینل نہ ہوتا، میڈیسن کا چینل ہوتا، اب روز جو نئی میڈیسن کا بارے میں دیکھتے اس کو کھانا شروع کر دیتے۔ بس ایک میڈیسن آپ اپنے لیے چن لیجئے ان میں سے اور اس پر لگ جائیے اور اسی کو استعمال کیجئے، اپنی آپ کو شفا ملے گی۔ اسی طرح وظائف ہوتا ہے، ہم علم ہے، ہم تو اس کو بتائیں گے۔ ہو سکتا ہے کہ آج جو لوگ ویڈیو دیکھ لیں، 6 مہینے پہلے جو میں نے ویڈیو بنائی تھی وہ انہوں نے نہ دیکھی ہو وظیفہ، ان کو آج جو بنا رہا ہو ان کے لیے وہ اس کو کر لیں۔ یہ وجہ ہوتی ہے روز ویڈیو بنانے کی یا بتانے کی۔ آپ ایسے ہی پریشان ہو جاتے ہیں، روز نیا وظیفہ پر ہم کیا کریں؟ بھئی آپ کچھ نہ کریں، آپ سے کچھ ہونا بھی نہیں ہے۔ جو لوگ یہ سوچ رکھتے ہیں زندگی میں کبھی کامیاب نہیں ہوتے وہ لوگ۔ یہی مستقل مزاجی نہ ہونے کی وجہ سے تو آج ہم اس سٹیج پر پہنچے ہیں کہ ہم نہ دنیا کے رہے ہیں، نہ دین کے رہے ہیں، نہ آخرت کے رہے ہیں۔ چند دن کوئی کام کرنا، اس سے پھر بھاگ جانا، پھر ہٹ جانا، پھر کوئی اور کام پکڑ لینا۔ ایسے نہیں ہوتی کامیابیاں، مستقل عمل کرنے سے کامیابی ہوتی ہے۔ تھوڑا کر لیں، کوئی بھی عمل کر لیں، اس کو ریگولر کریں اور تھوڑا صبر و تحمل کا بھی مظاہرہ کریں۔ اللہ نے فارمولہ بتا دیا سکسیس کا
کہ آپ صبر کریں اور نماز پڑھیں، نماز قائم کریں اور صبر کریں، یہ دو چیزیں، رجوع اللہ کی طرف کریں اور اس کے بعد آپ صبر کریں، پھر ان اللہ مع الصابرین، یہ فارمولہ بتا دیا گیا۔ لیکن یہاں صبر ہی تو نہیں ہے، اصل معاملہ تو یہی ہے کہ صبر ہی تو نہیں ہے۔ ایک آدمی نے کچھ 10 15 14 دن 15 دن جو ہے ایک وظیفہ کر لیا، 21 دن کا کہا گیا تھا، اس کے میرے تو کچھ بنا ہی نہیں ہے جی، پھر اس نے چینل چینج کیا، دوسرا وظیفہ دیکھا کسی اور کا، وہ شروع کر دیا، کسی کو مکمل نہیں کیا، اور ایسے بے شمار وظائف لٹکا۔ اس کے بعد جب پریشانیاں اور بڑھ جاتی ہیں اور مسائل ہو جاتے ہیں، پھر وہ ایک ایک سے واٹس ایپ کے اوپر، جو اکثر لوگ تو خیر یوٹیوب والوں کا یہ روٹین ہی نہیں ہے کہ علماء کرام کا جو بڑے بڑے لوگ ہیں، میں تو کچھ بھی نہیں ہوں، وہ کہ وہ واٹس ایپ پہ کسی سے رابطہ یا جواب دیں، اور ہم جب کوئی جواب دیتے ہیں، میں اکثر جواب دیتا ہوں، واٹس ایپ بات کرتا ہوں، تو پھر یہ شکوے شروع ہو جاتے ہیں، میں تو وظیفے پڑھ پڑھ کے پاگل ہو گیا یا ہو گئی، بھائی میرے کام نہیں ہو رہے۔ کام کیا ہونے، کام خاک ہونے، آپ نے کوئی چیز تو مکمل کی نہیں ہے۔ چوتھے دن تو آپ وظیفہ چینج کر دیتی ہیں، 5ویں دن یا ہفتے کے بعد آپ لوگ چینل چینج کر دیتے ہیں، مولوی چینج کر دیتے ہیں۔ ایسا کرنے سے آپ کے حالات اچھے ہوں گے؟ یہ کنسنٹریشن کا کام ہے، یکسوئی کا کام ہے، یہ کسی سے بھی سن کر کریں، میں یہ نہیں کہتا میرے بتائے ہوئے کسی عمل کو کریں، کسی سے بھی کسی بھی چینل سے سن کے کریں، یکسوئی سے کریں، ریگولر کریں، تب آپ کی زندگی میں بہتری آئے گی۔ ادروائز پھر آپ اسی طرح ہی پریشانی کا شکار رہیں گے، حالات میں بہتری نہیں آئے گی۔ تو کنسنٹریشن کو تھوڑا سا پکڑیں، یہ بار بار ہمیں بھی ضرورت نہیں ہے کہ آپ کو ایک ہی چیز، دیکھیے بات یہ ہوتی ہے، ہم نے وظائف بتاتے ہی رہنا ہے۔ آپ کیوں پریشان ہوتے ہیں؟ آپ کو جو پہلے دن بتایا تھا وہ کریں۔ آپ کئی لوگ جو آ کے مجھے کمنٹس میں بتاتے ہیں ویڈیوز کے اوپر، آپ جا کے کمنٹس چیک کریں کہ ان کو رزلٹ ملے، بہتر ہوا کام، تو انہوں نے تو یہ بدلا نہیں ہے، وہ تو اپنے اس وظیفے کی پوری ٹائمنگ کو پورا کرنے کے بعد، کوئی 21 دن کا تھا، 11 دن کا تھا، 40 دن کا، اس کے بعد کسی اور سٹیپ کی طرف آتے ہیں کہ چلے اب یہ بھی کر لیتے ہیں خیر و برکت کے لیے۔ تو آپ لوگ تھوڑی سی اپنی اس چیز کو بھی ٹھیک کریں، بس ہر وقت جو ہے نا ایک بس کمنٹس کرنا اس بات پہ کہ جی بس ویڈیو پہ ویڈیو، رزق پہ ویڈیو، رزق پہ کیوں نہ بنائیں؟ آپ کو نہیں ہوگی ضرورت، یہاں پر بے شمار لوگ ہیں جو پریشان بیٹھے ہوئے ہیں، تو ان کی رہنمائی نہ کریں، کیا پتہ ہمارے بتایا ہوئے کسی طریقے سے، کسی ذکر سے اللہ ان کی بہتریاں کر دے، تو اس میں آپ کو کیا تکلیف یا وہ پریشانی ہوتی ہے کہ جی چلیں جی میں نے بنا دیا، میں ڈیفرنٹ ٹاپکس پہ بھی آپ ویڈیو بنا رہا ہوں، آج بھی میں نے بنائی ہے، کچھ اور بھی آپ دیکھتے ہوں گے، ان کو دیکھنا پسند کوئی نہیں کرتا، یعنی 50-100 سے زیادہ کوئی ویوز ہی نہیں آتے اگر ٹاپک بدل لیں رزق کے علاوہ۔ جس ویڈیو کے تھم نیل کے اوپر ڈالرز یا نوٹ نہ لگاؤں یا رزق کی برکت کا وظیفہ نہ لکھا ہوا ہو، اس کے علاوہ کوئی ویڈیو بنا دوں، اس پہ ویوز ہی نہیں آتے، آپ لوگ دیکھنا ہی پسند نہیں کرتے۔ مجھے بتائیے کہ ہم جائیں تو کدھر جائیں؟ خیر بہرحال جی، جو ہمیں جیسا اچھا لگے گا وہ ہم بتاتے رہیں گے، آپ کو جو اچھا لگے وہ آپ کیجئے، اچھا لگے دیکھیے، اچھا نہیں لگتا کوئی اور چینل دیکھ لیجیے، ٹھیک ہے؟ ڈسٹرب مینٹلی نہ کیا کیجئے، تو ہم نے مطلب آپ کو میں نے ہاتھ پکڑ کے تو یہاں نہیں بٹھایا نا، روکا، تو مہربانی کریں تھوڑا سا ہاتھ ہولا رکھیں، ٹھیک ہے؟ کسی بھی پرسنل مسئلے کے لیے کوئی آپ کا ایسا جو حل نہیں ہو رہا، واٹس ایپ پہ رابطہ کر لیجئے، آپ کسی 1 روپیہ بھی آپ کا نہیں لگنا، فی سبیل اللہ، آپ سے نہیں ہوتا، آپ کے لیے ہم محنت کر کے دے دیں گے انشاءاللہ۔ تو اب اپنے اس عمل کی طرف آتے ہیں، اس کو سن لیجئے، یہ دعا ہے، اس کو آپ یاد کر لیں، یہ دعا 313 بار دن میں کسی بھی وقت اول آخر 11 بار درود ابراہیمی یا پڑھا کیجئے، یا وہاب حبلی من نعمت الدنیا والآخرہ انک انت الوہاب، یہ دعا جو ہے یہ آپ یاد کر لیجئے۔ تو اس کو آپ نے اول آخر 11 بار درود شریف، 313 بار اس دعا کو آپ کسی بھی ایک وقت میں، فجر کے بعد رکھ لیں، مغرب کے بعد رکھ لیں، عشاء کے بعد رکھ لیں، خاموشی سے تنہائی سے بیٹھ کر اس دعا کو پڑھیں۔ یہ آپ 11 دن کر لیں، 21 دن کر لیں، 41 دن کر لیں، ابھی آپ 11 دن تو کریں، اپنے مسائل کو دماغ میں رکھ لیجئے گا، جو بھی آپ کی ضرورتیں ہیں اس کو شروع کر لیں، اور اس کے بعد پھر رزلٹ دیکھیں، اس کے بعد مجھے کمنٹس میں بتائیے گا کہ آپ کی اس دعا کے عمل نے آپ کی زندگی بدل دی کہ نہیں بدل دی، آپ کے مسائل حل ہوئے کہ نہیں ہوئے۔ یہ کنسنٹریشن ضروری ہے، 5 وقت کا نمازی ہونا ضروری ہے، اپنے گناہوں سے توبہ کر کے آئندہ نہ کرنے کا وعدہ کرنا ضروری ہے، پھر وظائف عمل کرتے ہیں۔ زندگی رہی تو ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔